یہی ہے عزاداری حسین، اس گھر کا نام رکھ دو خیابان فاطمہ۔ میرا دل چاہ رہا ہے کیونکہ قاری بشیر صاحب ہوتے تو یقیناً بہت کچھ ہوتے، آج ان کے فرزند جناب شیخ یاسر اور جنید بھائی، یقیناً میں ان کے لیے دعا گوں۔ قاری بشیر صاحب یقیناً بہت اعلیٰ مقام پہ ہیں، مولا انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے۔ آج اس بی بی کا ذکر ہے جو مرکز عصمت و طہارت ہے، آج اس بی بی کا ذکر ہے جو ضامن نبوت و امامت ہے، جسے رسول کہہ رہے ہیں یہ افضل النساء ہے، یہ بی بی خیر النساء ہے، یہ خاتون جنت ہے۔ مومنین کا جتنے مومنین ہیں ان سے درخواست کروں گا جلدی جلدی اندر تشریف لائیں، اور کل عالمی شہرت یافتہ منقبت خان اور شاعر جناب میر تکلم صاحب اور میر سجاد صاحب 2 روزہ جشن ہے، اور آج آپ نے بہت غور سے سننا ہے۔ بس 4 مصرے قبلہ کی پیشخانی کے لیے، جس کی رضا ہے اجر رسالت وہ فاطمہ۔ اب اگر کوئی خاموش رہے گا تو مجھے دکھ ہوگا کہ جس کی رضا ہے اجر رسالت وہ فاطمہ، بلتی ہے جس کے گھر میں امامت وہ فاطمہ۔ جزاک اللہ، یہی حق ہے، جس کی رضا ہے اجر رسالت وہ فاطمہ، پلتی ہے جس کے گھر میں امامت وہ فاطمہ، طاہر ہوئی ہے جس سے طہارت وہ فاطمہ، جس پر درود پڑھتی ہے عصمت وہ فاطمہ، سمجھے گا کوئی کس طرح ان کے مقام کو، اٹھتے ہو خود رسول خدا احترام کو، سمجھے گا سمجھے گا کوئی کس طرح ان کے مقام کو، اٹھتے ہو خود رسول خدا احترام کو۔ ملتمس ہوں خطیب عالم اسلام، خطیب حسینیت، مفسر قرآن، محقق دورہ، خطیب آل عمران، استقبال کیجیے گا جناب علی ناصر طلحہ صاحب الحسینی صاحب کا تشریف لائیں اور آج جشن سیدہ سے خطاب فرمائیں۔ نعرہ تکبیر۔ بہت کم آواز ہے، جتنے لوگ ہیں اگر سب مل کے آواز دیں تو یہ پورے کرشن نگر یا پورے لاہور میں گونجے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ صدق اللہ العظیم۔ صلوات پر محمد و اہل دعا ہے نواد اللہ شریف ہے، جناب سیدہ دے صدقے تمام حاضرین دی دلی دعا قبول نواد اللہ شریف جناب سیدہ دی عزت و عظمت صدقے دوبارہ مشاہدہ کاملات کار کی کائنات پاکستان میں امن تک ہمارا بنائے، اتحاد و اتفاق تے منکرین بخار کنیستوں میں خود فرمائے، اور سارے مسلمانوں اسلام کو سمجھے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم سامعین، جناب سیدہ کے متعلق یہ خوبصورت محفل سجائی گئی ہے اور آمد سیدہ تے بندے خوش ہونا، خوش ہونا اور غمزدہ ہونا عین فطرت ہے۔ ہر بندہ ہر گل تے خوش نہیں ہو سکتا، اور ہر بندہ ہر غمزدہ گل تے غمزدہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی میرے محترم سامعین کسی گل تو خوش ہوتا ہے تو وہ بھی تعلق کی وجہ تو ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ کسی گل تو غمزدہ ہوتا ہے تو وہ تعلق کی وجہ ہوتا ہے۔ غیر متعلقہ بندے نہ کسی گل سے خوش ہو سکتے ہیں، غیر متعلقہ بندے نہ کسی گل سے غمزدہ ہو سکتے ہیں۔ الحمدللہ اسی جیسے بھی مسلمان ہیں، ایک سنوں کم سے کم ایک فخر موجود ہے کہ سڑیاں خوشیاں دی وجہ بھی آل محمد نے، غم کا سبب بھی اہل بیت ہے۔ جناب سیدہ کے متعلق پوری دنیا بی بی باغ دے نسبی تعارف تو واقف ہے کہ بی بی رسول خدا دی دختر نیک اختر نے، جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام دی زوجہ نے، حسنین شریفین دی والدہ گرامی نے،
یہ وہ تعارف نے جڑا پرائمری سکول کا بچہ بھی جانتا ہے. اسی یہ جشن منا کے اعلان کر کے خمسے کر کے 3 مجالس کا اہتمام کر کے لوگوں نے صرف یہ تو نہیں دسنا چاہتے یا اس گل تو نہیں پھیلانا چاہتے کہ حضور کی بیٹی نے وہ لوگوں کے علم سے حسنین شریفین کی مادر گرامی لوگوں کے علم سے مولا علی دی زوجہ محترمہ نے لوگوں کے علم سے خاتون جنت نے یہ بھی لوگوں کے علم سے پوری کائنات کی مثال کی سردار بھی لوگوں کے علم سے. اسی کوشش کر رہے ہیں کہ اس ماہ قرآن ہاتھ چ لے کر لوگوں کو دسیے صرف رسول کی بیٹی کا نام فاطمہ نہیں دین کی ضرورت کا نام ہے. میرے مہربان دوستوں اسی کوشش کر رہے ہیں اور دلائل نال کر رہے ہیں. ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین. اگر کوئی دلیل ہے تو لے. اللہ پاک نے دلیل طلب کی ہے, انبیاء نے مخالفین کو دلیل طلب کی ہے, حشر وچ اللہ مجرموں کو دلیل طلب کی. یہ مطلب جڑا دلیل رکھتا ہے وہ جھگڑا نہیں کرتا. اسی ثابت کر دینے ہیں قرآن کے دلائل نال کہ اسلام کی ضرورت کا نام ہے سبحان اللہ. پوری دنیا کی ضرورت کا نام ہے اسلام. پوری دنیا کے مسلمانوں کی ضرورت کا نام ہے اسلام اور اسلام کی ضرورت کا نام ہے وطن. میں کوشش کر رہا سورہ مبارکہ حجر کی میں آیت میں لکھا جناب کے سامنے پڑھن تشریف حاصل کیتا ہے. میں پنجابی سمجھ آ رہی یہ تو تک بزدار وزیر اعلیٰ نے تو تک پنجابی نہیں جا سکتے. پنجاب میں ذکر ہوتا ہوں میں بلکہ مردہ ذکر ہوتا ہوں. خان کے کائنات فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں. میرے محترم سامعین کہ وہ ذکر ہے جتنے مطلب علماء متفق نے کہ یہ ذکر ہے جنہوں نازل بھی خالق نے کیتا ہے اور حفاظت کا ذمہ بھی خالق نے دیا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ. اللہ فرماتے ہیں ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اور ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں. میرے محترم سامعین حفاظت کی ضرورت اتنے پیش آتی ہے جتنے کسی چیز میں کسی کو خطرہ ہو. اللہ پاک نے فرمایا ایسا اس ذکر کو نازل کیتا ہے اس یہ کی حفاظت بھی کریں. اگر اللہ نے نازل کیتا ہے کسی ضرورت کے مطابق تیرا مطلب ہے حفاظت بھی کرے گا اس سے ضرورت کے مطابق. نہ نازل کسی غیر نے کیتا ہے نہ حفاظت کسی غیر کا ذمہ ہے. نازل کرنے والا بھی اللہ ہے اور حفاظت کرنے والا بھی اللہ ہے. حفاظت کی ضرورت ہوتے پیش ہوتی ہے جتنے کسی چیز میں کسی کو خطرہ ہوئے. یہ مطلب ہے اللہ جو کچھ نازل کیتا ہے ذکر کی شکل ہے یقیناً یہ خطرہ ہے سی کہ اللہ نے حفاظت کا انتظام کیا. میرے محترم سامعین میں دوسری گل قرآن ہاتھ چ لے کے کر رہا. اگر اس ذکر کسی کو خطرہ سی کسی کو بھی دے تو خطرہ ہے سی نا. عزیز آنے گرامی قدر خطرہ تو مطلب ہوتا ہے. پولیس نو خطرہ ہے بدماشا تو بدماشا نو خطرہ ہے پولیس کو. بھائی ہر بدماش نو خطرہ ہے تو پولیس کا خطرہ ہے کہ میں نے کسی وقت بھی گفت نہ لے یا میرے پہ حملہ نہ کرے. اور پولیس دیا چوکیاں تے ہر ویلے خطرہ ہے بدماشا کا کدھر کو ساڈے تے حملہ نہ کرے. یہ مطلب ہے یہ گل کم از کم بچے بھی سمجھ گئے کہ پولیس نو بدماشا تو خطرہ ہے بدماشا نو پولیس تو خطرہ ہے. پھر طے ہو گیا قرآن تو کفر نو خطرہ ہے اور کفر تو قرآن نو خطرہ ہے. پھر جتنا خطرہ اتنا بڑا انتظام جتنا خطرہ اتنا بڑا انتظام. ایک مولوی ہوئے بہت مشہور وہ ایک گن مین ہوتا وزیر اعلیٰ آئے وہ ایک نہیں ہوتا وہ گن مین زیادہ ہوتے وزیر اعظم آئے وہ زیادہ ہوتے. پتہ نہیں اس قرآن کنا کو خطرہ سی کہ ذمہ دار اکبر خود بڑھے. اللہ اکبر اس کو بڑی ذات کوئی نہیں. یہ مطلب ہے جتنا بڑا کوئی کسی کا منتظم ہے اتنا بڑا ان کو خطرہ ہے. جتنا بڑا کوئی قبلہ دفاعی ادارہ ہے ان اتنا بڑا خطرہ ہے. یہ مطلب ہے خارج کے کائنات میں اس خطرے کو محسوس کر دیا یہ حفاظت کا ذمہ خود لے. میں حیران ہوں یہ ذکر ہے یہ خطرہ کدے کو سی جے ختمہ دے پڑھنا ہے تو کسی کی مسلمان نہیں پڑھنا
یہ تراویح پڑھنا ہے، کافر کی تکلیف ہے، مسلمان نہیں پڑھنا ہے، یہ مجلسہ پڑھنا ہے تے کافر کی تکلیف ہے، وہ تو مسلمان نہیں پڑھنا ہے، یہ حفظ کرنا ہے تے کافر کی تکلیف ہے، یار مسلمان نے حفظ کرنا ہے، کافر کرنا پڑنا ہے، اور جناب جتنے بھی استعمال کرنا ہے اس ذکر کو قبلہ مسلمانہ نے کرنا ہے، کئیاں بندے صرف ایک ہی استعمال کیتا ہے کہ سویرے قادری پا کے کچہری جڑ جاندے نے تے سارا دن اندر دھرو میرے سر تے دھرو میرے سر تے، اور جن یہ قسم چکن واسطے استعمال کیتا ہے تے مسلمان نے کیتا نا، یا تلاوت واسطے استعمال کرنا ہے تے مسلمان نے کرنا ہے۔ اسی یہ گل دسو کہ گھنٹی بجا کے اگر ہندو مندر اس بندے نے کٹھیا کرن تے گھنٹی ہونا دی مندر ہونا دا سانو کی تکلیف یار سانو کی ضرورت ہے اس گھنٹی کو توڑن دی اس مندر کو ڈھان دی ساڈا تعلق ہی کوئی نہیں، ہاں دشمنی ادوں پیندی ہے جدوں مفاد تے زد پیندی ہے، مولا تانوں جزا دے گا، جدوں مفاد تے زد پوے ادوں دشمنی پیندی ہے۔ ایک قرآن قبلہ ایک کتاب ہے اور اللہ دی نازل کردہ کتاب ہے، بھیجن والا کائنات کا رب ہے، جدے اتے اتری ہے وہ مدینہ العلم ہے، جدے ذریعے پھیلی ہے وہ باب مدینہ العلم، یہ دشمنی پئی ہے کہ اللہ حفاظت کا انتظام کیتا ہے، دشمنی قرآن دی ایسی کہ قرآن دی کسی نہ کی دشمنی ہو سکتی ہے۔ پہلی گل تو ہے کہ میں اکثر ہمیشہ آخیا کہ کتاب کا فائدہ پڑھے لکھے ہوتا ہے، کتاب کا نقصان پڑھے لکھے ہوتا ہے۔ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، میں کسی پنڈ سے نہیں پڑھ رہا، لاہور جیسے شہر سے عرض کر رہا ہوں، کتاب فائدہ دیندی لیکن پڑھے لکھے نہیں، کتاب نقصان نہیں دیندی۔ یارہ کتاباں پڑھ کے بندے بڑے بڑے پیڑے کام بھی کرتے ہیں، کتاباں پڑھ کے بندے جگہ جگہ کام بھی کرتے ہیں، اچھیاں اچھیاں کتاباں بھی ہیں، کیوں بندے لائبریریاں سے نظر رکھتے ہیں کہ بچہ کوئی ایسی کتاب نہ پڑھے، یہ مطلب ہے نہیں ایسی کتاباں، مہربانی بچہ کوئی ایسی کتاب نہ پڑھے۔ گستاخی رسول تے بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، حمایت رسول بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، کتاب کا فائدہ بھی کتنا پڑھے لکھے نہیں، کتاب کا نقصان بھی پڑھے لکھے نہیں۔ میں حیران ہوں، قرآن ایک کتاب ہے، نازل اللہ نے کی تھی، نازل مدینہ العلم تے ہوئی ہے، جنہیں پھلائی اور باب مدینہ العلم ہے، ابو جہل آدھا ادھر کی تعلق سے یار جہالا دا کتاب نہ کی تعلق ہے، نہ وہ پڑھ کے فائدہ لے سکتے ہیں نہ پڑھ کے نقصان اٹھا سکتے ہیں۔ جہالا عرب دے اس کتاب کے بارے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیوں اللہ فرمائے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے نازل کی ہے تو ہم حفاظت بھی کریں گے۔ جڑے بندے پریشان بیٹھے نے کہ حضرت سیدہ دی اس آمد پڑھنی ہے تیرے ہوش ہی کوئی نہیں میں کی پہ پڑھنا، میں دوبارہ عرض کر دیا جس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے تمہیداً قرآن پڑھنا پڑے اسے تو دور کیا ہے۔ جوادیون ثانی دے 3 دن گزر جانے، آمد سیدہ تو سامنے ہر جگہ سیدہ دی آمد بنائی جانی ہے، اور ہر شیعہ مسلمان نے سلام پیش کرنے واسطے کچھ نہ کچھ عمل کرنا ہے تاکہ میں بطول دی بارگاہ نذرانے عقیدت پیش کروں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میلاد سیدہ کا تعلق صرف ان لوگوں سے ہے جو واقف قرآن ہے۔ ہمارے یار سب تھا مطلب جزائے خیر تھا جو واقف قرآن میں ان کا زہرا سے تعلق نہیں۔ اور میں الحمدللہ پورے یقین سے ان بندوں سے مخاطب ہوں جو جانتے ہیں کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ میرے بارے کے بڑی توجہ حاصل کی ہے، جو کوئی مینو جناب کے سامنے کچھ پیش کر دی میں کوشش کرنا جناب سیدہ کے متعلق یہ واسطے تھوڑا جا قرآن کا سفر کرنا پڑنا ہے، پھر پتہ لگے گا بدول کام۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے نازل کیا ہے ہم حفاظت بھی کریں گے۔ نازل کیتا ہے اللہ نے، حفاظت کون کرے گا جی؟ اللہ۔ یہ مطلب ہے حفاظت کی ضرورت ہے، ان پڑھ کتاب کا تعلق کوئی نہیں، یہ حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے کی۔ اس کتاب کو ان پڑھا تو کی خطرہ سی
میں دسنا کی خطرہ انپڑھ بندہ قتل کر کے اندر آئے وہ ہر آنے والے ملاقاتی میں آتا میری ضمانت کرا آتا کرانے کوشش پر کرنا آتا تسی پیسے نہیں لاندے وہ وکیل لے جاتے ہیں کہ 10 کنے پیسے لانے آتا بچیا یہ گل نہ کرے کہ بہت پیسے خرچ کر رہے ہیں فیصلہ تو جج نے سنانا آتا جج کنے پیسے لیتا آتا وکیل تھوڑا غصہ کرتا آتا افسوس ہے کہ تو ایڈا جاہل ہے جج تو پیسے واسطے بیٹھے اوے بندہ خدا تو قتل کیتا ہے 302 تیرے تے لگی اتنے میرے مقابل وکیل کھلو کے دلائل دیندا تیرے خلاف تے میں جو کمزوریاں لب گیا FIR چوں تے میں بھی کوشش کر رہا کہ کدھر گنجائش ملے تے میں بھی تیرے حق وچ کوئی گل کراں میں تے گل ہی کرنی نا وہ بھی گل ہی پہ کرتے دستے ہمیں ہی گل وکیل کیتا ہے جج کے سامنے پیش ہوتے ہیں وہ آتا ہے جج پیسہ نہیں لیتا ادو پھر وہ غصے چ آ کے آتا بھی افسوس کہ 302 لوان لگیا تو خیال نہیں کیتا کہ میں کتنا بڑا جرم کر رہا ہوں آؤ پیسے لوے آؤ پیسے لوے آؤ پیسے لوے اور بندے کی گل نہیں آخر جتنے 302 کی سزا لکھی ہے اس کتاب چوں میں کٹ دیا اس کتاب چوں جج کٹ دے اس کتاب چوں 302 کی سزا کتنے لے جائیں گے اس جاہل کو ادو پتہ لگتا ہے کہ مینوں پھانسے بندے نہیں لوا رہے کتاب لوا رہے اس جاہل کو ادو پتہ لگتا ہے کہ میرے گالے چندہ بندے نہیں ڈلوا رہے کتاب ڈلوا رہی ہے ہوں پتہ لگا جی ہر اس بندے کتاب نال دشمنی ہے جس کتاب لکھے حلال کیا ہے سبحان اللہ جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے نہیں پتہ لگ جائے گا تم جناب ایک کتاب دستی ہے کس کس سے نکاح ہوتا ہے کس کس سے نکاح حرام ہے کیا چیز پینا جائز ہے کیا چیز پینا ناجائز ہے کون سا فعل حلال ہے کون سا فعل حرام ہے عرب کے ہر اس بندے کو کتاب کی تکلیف تھی جو حرام پہ قائم تھا صدقے جانا مولا کا جزائے خیر کہ اگر اس کتاب کو نافذ کر دیا گیا تو حلال حلال ہو جائے گا حرام حرام ہو جائے گا پوری توجہ رہے اللہ فرماتا ہے حبیب ہم نے نازل کیا ہے نا فکر نہ کرنا ہم حفاظت بھی کریں گے میں ایک آیت مجیدہ خود پڑھ دیں سورہ مبارکہ فاتر دن آیت مجیدہ پڑھنا حضور میرا ایک کتاب ہے میں پورے دن میں قرآن ہاتھ لے کے دعویٰ کر رہے ہیں جب تک یہ ذکر نازل نہیں ہوا تھا پیغمبر کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی بھائی عام آدمی میں سے بٹھا دے ہو اسی تو بڑے لکھے بندے بیٹھے ہو سادہ بندے میں سے بٹھاؤ جب تک قرآن نازل نہیں ہوا اس وقت تک حضور کی کوئی دشمنی نہیں تھی جب نبی نے قرآن سنانا شروع کی تھا نبی کی دشمنی شروع ہوئی کوئی خطرہ پہ ہے اللہ فرماتا ہے حبیب والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق یہ جو کتاب میں سے ہم نے وحی نازل کی ہے یہ حق ہے اور حق کڑوا ہوتا ہے جب آپ سنائیں گے تو مخالفت ابھرے گی آواز آئی میرے حبیب فکر نہ کرنا ہم نے انتظام کر لیا ہے رسول خدا فرماتا ہے یہ میرے قتل کا پروگرام بنا رہے ہیں فرمایا تجھے قتل بھی کر دیا جائے یہ نظام رہے گا یہ وہی رہے گی قتل میں ہونے نہیں دوں گا اور جن بندوں کے دل میں یہ بات گردش کر رہی ہے کہ اس کے جانے کے بعد ہم وحی کی نعوذ باللہ اس ذکر کی دھجیاں اڑا دیں گے اللہ فرماتا سما اور رسل الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا ہم نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندے چن لیے ہیں جنہیں
وارث بنائے حضرات کی میں تو ٹائم ہے مہنگا ہے 18 منٹ ہوئے میں پڑھوں عزیز آنے کے رہا میں تو بات پڑھنے سے آج میں نہیں پڑھنا کل دوسرا دوست کو پڑھے گا پرسوں تیسرا دوست میں نے حیدری صاحب نے کیوں کیتا سی صاحب کہ میں کوئی 3 دن پڑھا میں ٹائم ہے تو آج اسی کو میں آج آتا ہوں آج میرے کیوں لگ جائے گی کل کسی اور دوستی پھر کسی بی بی پاک سب کا ہدیہ عقیدہ قبول ہو جائے میرے محترم سامعین اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ہے ورثے کو خطرہ ہو تو وارث کی ضرورت ہوتی ہے بھائی کیا بات ہے یہ مطلب ہے ورثے کو خطرہ ہو تو وارث کی ضرورت ہوتی ہے یہ مطلب ہے قاری قرآن بھی سن لے حافظان قرآن بھی سن لے قرآن کی تلاوت کرنے والے بھی سن لیں اور جنہوں نے صرف گھر میں تبرک کے لیے رکھا ہوا ہے وہ بھی سن لیں اور جنہوں نے قسمیں اٹھانے کے لیے رکھا ہے وہ بھی سن لیں قرآن کا استعمال ختم میں کرو کون پہ کرو قسمیں پہ کرو چیلم پہ کرو مجلس میں کرو تراویح میں کرو اعلان کر رہا ہوں یہ بے وارث نہیں ہے مولا دونوں جب میں گھر میں یہ ذکر ہے یہ وہی ہے اس کے وارث ہیں یا نہیں ایک قرآن ہے ایک بے وارث میں مجید ہے سورہ مبارکہ آراف دی خالق کائنات ارشاد فرمانے ان الارض للہ زمین ساری اللہ کی ہے جنہیں نہیں زمیندار ہو تو بولو اور جنہیں دی زمین نہیں ہو تو بولو یار آج یہاں 4 مرلے 10 مرلے کر رہے ہو زمین نہیں 20 مرلے تو بھی کھا رہے تو زمین باہر ہے جڑی لال لکیر تو باہر آتی ہے پٹواری جنہوں جانتے ہیں جب پٹواری کے کھاتے تھے انہیں زمینہ دی گل پہ کرنا ان الارض للہ زمین ساری میں قرآن پہ پڑھنا زمین ساری یار اللہ کی ہے میرا خیال ہے سارے زمیندار بیٹھے جنہیں نہیں لگتا داد دیتا یا وہ زمیندار ہے یا ہوتی خسنی والی زمینہ کے خلاف ہے بندے پریشان ہو گئے سارے میں کہنا زمین کی دیئے سورہ اعراف پڑھ لو 128 نمبر آیت پڑھ لو جی جیڑا بندہ انہیں گھبرا کے سنے گا نا سمجھو پہ قرآن پڑھو انہوں بھی کو خطرہ ہے ان میرا خیال سارا بندہ فرش ہے ان الارض للہ زمین صدقہ جامعہ خود کیا خود ہوئی زمین اللہ کی ہے جنہ کی زمینہ نے تو بیٹھے نہیں میں تو انہوں خیر بیانا تو آٹی نہیں زمین اللہ کی ہے اور جنہ دی نہیں انہیں ذرا میں کانفیڈنس دینا کیونکہ جنہ دی نہیں لوگ بڑھائے میں تو سانوں کی ہو گیا ساتھ کو زمین ہی ہوئی آپ بے فکر رہیں جس کے پاس زمین نہیں کم از کم وہ حساب تو نہیں دے گا نا یار جدے کو زمین نہیں اس حساب بھی زمین کا کوئی نہیں دے گا یہ مطلب ہے جنہیں غیر ذمہ نے کم از کم ایک قسم کے سوالات تو بچ گئے ہیں کہ کتھوں نہیں صحیح کتھوں آندھی ہے اب میری کنی سی میری کتھوں آگئی ہے نا سکھ ہے نا لو جی جی نہیں نہ زمین وہ ایچھے بھی سکون چے سارو کھاؤ یار میں پھر پہ آنا اتھے بھی سکون چے اس واسطے کہ اتھے اللہ کچھ نہیں میں میری زمین ماننا سائیں بچوں خمس دیندہ سائیں یا بات ہے بچوں زکاة دیندہ سائیں مولا تو جزائے خیر اللہ زمین کے لیے جی اللہ جی تسی میرے نال ملو لاہور دے چنگے بڑے چہرے نظر آ رہے ہیں جنہیں بندے کچہری سیکٹریٹ جاندے آؤندے نے سارے معاملات کو سمجھتے ہیں تسی میں مشورہ دے ہو کہ سارے بندے میں 2000% پاہاں تے اتنا لائے گئے تے کسے بندے دی زمین اچھے مسجد بنانی شروع کر دیا تے آنکھڑا میں سب شخص دی لوڑ ہی نہیں زمین بھی اللہ دی ہے گھر بھی اللہ دی زمیندار بڑھن دے گا
بولو بولو جی بولو پڑھن دے گا اسی طرح کھیتی پہ کر دے تے کون کھلو جو قرآن لے کے ان الارض للہ زمین اللہ کی ہے. ہم اللہ کا گھر بنا اپنا تو نہیں بنا رہے, اللہ کے گھر زمیندار کا دل کرنا ہے. اس اللہ کے پیارے نو میرا وس لگے نا کہ اللہ کو نہیں بھیج دے. اللہ کا گھر میں بنا میری زمین اور تو ڈی سی کو فون کرے کہ سر بندے اٹھا لے کے آ گئے مسجد بنان. دیکھو بیچے کو مولوی یہ ہوتا ہے اللہ کی زمین ہے یہ اللہ کے گھر پہ بنانے ہیں. ڈی سی سیانے ہوتے ہیں سارے ضلع میں جڑا سامتا ہے خاصا سیانا ہوتا ہے. وہ سائڈوں میں مولوی بھی ہے کہ سادہ بندے نے وہ سائڈوں میں مولوی بھی ہے. وہ آتا میری گل چھوٹی میں کوئی مولوی کا بندوبست کرنا نہ ہوئے میرے آپس میں بھی اگ لوا چھڑے. اللہ کیا بندے ہیں مسئلے کی گل نہیں جے دے بچے مولوی یہ پھر فیصلہ آسان نہیں کرنا. میں کوئی عالم دین نہ رابطہ کرنا وہ پھر اپنے کسی عالم دین نہ رابطہ کرتا کہ جناب ایک مسئلہ بن گیا. تمہیں پتہ ہے امن کمیٹی ہر قسم کے بندے ہوتے ہیں. شیعہ علماء بھی ہوتے ہیں, سنی بھی ہوتے ہیں, دیوبندی بھی ہوتے ہیں, اہل حدیث بھی ہوتے ہیں. وہ پھر ڈیسی کو جویں دا بندہ چاہیے ہوئے وہ یار وہ کول ہی ہوتے ہیں. وہ حساب لائے گا کہ یہ بندہ اہل سنت ہے, اہل سنت مولوی, شیعہ ہے یا شیعہ مولوی, اہل حدیث ہے یا اہل حدیث مولوی. وہ جناب مسجد میں بناتا ہے وہ اپنے حساب میں رکھے گا. وہ جناب یہ آیا کہ کتنا کم پہ گئی کی گل ہے. انہیں کو اتنے کو بندہ کسے دی زمین ہے اور اتنے بندہ کسے دی زمین ہے. اتنے بندہ کسے دی زمین مسجد میں بناتا ہے. تو میں اس واسطے پولیس رہ نہیں کرتا کہ نواں نہ کام بن جائے. تسی عالم دین ہو گیا تسی گل تے چڑھ کے کرو. وہاں تو یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ عالم دین بھی ہو گئی تو کسی دی زمین تے آ کے مسجد بنانا شروع کرتے. یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ کیا بات ہے تھوڑی سنو کہ عالم دین بھی ہو اور وہ کسی کی زمین پہ کسی کی زمین پر تو جائز ہی نہیں ہے. کیا بات ہے؟ کسی کی زمین پر تو مسجد جائز ہی نہیں ہے. وہ پھر آ جاؤ وہ تو جائز بھی ہوتی ہے. وہ دیکھو آیتاں پڑھتا وہ اندر میرے سامنے پڑھے گا. جب عالم دین آئے گا تو ڈی سی نال کھڑوتا ہوئے اور کیا نے وہ کہ ان الارض للہ. اگر عالم دین ہویا ایماندار اور واقف قرآن تو وہ آکھے گا کم سے کم بے ایمانی کرنی ہوتی ہے تو دنیا کے کاموں میں تو ہو سکتی ہے اور تم دین میں بھی بے ایمانی کرتے ہو. وہ نہ جناب میں قرآن کی یاد پڑھ رہا ہوں ان الارض للہ. اگر کوئی میرے مزاج کا ہوئے تو وہ آکھے گا آیت پوری پڑھ آدھی آدھی آیتیں پڑھ کے مطلب نکالنا یزیدیت ہے. کیا بات ہے بھائی کیا بات. آدھی آدھی آیتیں پڑھ کے اس طرح یزید کہتا تھا کہ لا تقربوا الصلاۃ. اللہ قرآن میں کہتا ہے نماز کے قریب ہی نہ جاؤ. بس وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ آگے پڑھتا ہی نہیں تھا. اس کا مطلب ہے آدھی آیتیں پڑھنا اور پڑھ کے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرنا. کل بھی یزیدیت تھا, آج بھی یہ نام یزیدیت ہے. مہربانی فرماؤ پوری آیت پڑھ. اتنے مسجد جائز نہیں پوری کی وہ نہیں تو نہ کر دینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الارض للہ. زمین کوئی شک نہیں کہ اللہ کی ہے. اگر یہ یورثها من یشاء من عبادہ, وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے وارث بنا دیتا ہے. کیا بات ہے. وہ جسے چاہتا ہے اسے وارث بنا دیتا ہے. لہذا مسجد بن نہیں سکتی. بن جائے نہ اس میں نماز جائز ہے, نہ اس میں اذان جائز ہے, نہ اس میں تلاوت جائز ہے, نہ اس میں اعتکاف جائز ہے. کیوں تو نے اس سے نہیں پوچھا جس کو اللہ نے وارث بنایا. تو نے اس سے نہیں پوچھا جسے اللہ نے وارث بنایا. نتیجہ آ گیا جس کو کسی چیز کا اس وارث نے وارث بنایا ہو. جس کو کسی چیز کا اس اللہ خیر الوارثین, اللہ وارثوں کا وارث ہے. جس کو اس وارث نے کسی چیز کا وارث بنایا ہو, جسے اللہ نے وارث بنایا ہو, اسے چھوڑ کر اس چیز کا
ہے کہ میں کم از کم 58 منٹوں سے واضح کر سکتا کہ ورثے کا کوئی وارث ہوتا ہے، ورثے کا کوئی وارث ہوتا ہے۔ میں قرآن کی آیت پڑھنے لگا، ورثے تھے وراثت تھے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ نبیوں کا ورثہ ہی نہیں ہوتا، نبیوں کا ورثہ ہی کوئی نہیں ہوتا، یہ بات کل بھی غلط تھی، آج بھی غلط ہے۔ یا وہ بندے واقف قرآن نہیں یا منکر قرآن۔ وہ اگلی بحث ہے کہ نبیوں کے ورثے میں کیا ہوتا ہے، یہ غلط ہے کہ نبیوں کا وارث ہی کوئی نہیں ہوتا، یہ غلط۔ اور ورثے میں کیا ہوتا ہے یہ اگلی بحث ہے۔ میں نہایت زیرت کر دیا پر شاید پڑھ، ورثہ ہوتا ہے، ورثے میں کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا، یہ اگلی بحث ہے۔ ورثہ ہوتا ہے نہیں، سورہ مبارکہ مریم خالی فرماتا ذکر رحمت ربی کا ابدا زکریا، صدقے جاؤ، خالی فرماتا میرے حبیب یاد کرنا ہے اس ذکر کو جو تیرے بندے رب کا ایک بندہ تھا، ابدا زکریا، وہ تیرے رب کا بندہ تھا، نام اس کا زکریا تھا، اس کا ذکر میں نے ذکر کر دیا ہے، امت میں اس کا ذکر کر اور ذکر میں شامل کر۔ توجہ نہیں فرمائی، ایک بندہ ہے جس کا ذکر تیری امت کے لیے ضروری ہے، اس امت میں اس بندے کا ذکر کر، اس میں تیری امت کے لیے ہدایت ہے۔ وہ میں وہ ذکر کرنے لگا اس مسجد نبی پاک نے ذکر کیتا سی مدینے صحابہ کرام۔ حضرت زکریا بڑی کہانی میں سنان لگا، سنت نبی سمجھ کے تساں سننی ہے سنت صحابہ سے۔ جڑے بندے کو غصہ پہ لگتا ہے کہ اپنے ذمہ تو سنت نبی پا لی یا ساڈے ذمہ تو سنت صحابہ کر لی، وہ غصہ نہ کرے میں اتنے بیٹھ جانا، وہ سنت پیغمبر پہ عمل کر کے ساری کہانی وہ سنا رہے۔ جے میرے ذمہ لگا سنانا تو پھر میں تو سنت نبی دے سنانی، تے تواڈے ذمہ جے سننا ہے تے سنت صحابہ دے سننا ہے۔ ذرا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی سنت سمجھ کے سنو، حوصلے نال یقین کرو صحابہ دیا سنتاں چھڈ کے بندہ کسی کم دا رہ نہیں سکتا۔ میں قرآن سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں، زہرا دی دہلیز نو چمنا صحابی دی سنت۔ مولا کائنات ہم جزائے خیر کا۔ اور یار یقین کرو اس خاندان میں مننے کا طریقہ ہی صحابہ نے سے دوسرے کس بھائی آگے محمد نے آپ کا نہیں سینا دسنا تو نام کا سینا۔ وہ اچھے جگہ پیش نماز انہوں نماز پڑھاتے نے، وہ پڑھاتے نے تو تسی پڑھتے ہو، وہ جو پڑھاتے نے وہ نمونہ بڑھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ جڑا نال لے کے بچے نو آندا ہے نا، وہ نال لے کے آندا ہے کہ میرے نال مانوس ہے، اے جویں جویں میں کراں گا اوویں اوویں اے کرے گا۔ بہت شکریہ کہنا، جویں جویں میں کراں گا اوویں اوویں اے کرے گا۔ وہ باپ تے دھیان رکھدا ہے، باپ امام تے دھیان رکھدا ہے۔ کیا بات ہے، باپ دھیان رکھدا ہے امام تے، بچہ دھیان رکھدا ہے اودے تے۔ یہ دا مطلب ہے بچے نے وہ نماز امام کولوں نہیں سیکھی، باپ کو سیکھی۔ میرے عزیز دوستوں، کوئی بندہ کسی کو سیکھتا ہے نا، یقین کرو کوئی مننے نہ مننے، میں اس خاندان کی عزت صحابہ کو سیکھی ہے، سکھاندہ ہی ہو سکتا۔ اگو مصیبت ہے کہ شیعہ نہ صحابہ کا نام لینا ہے جی ہے جی میں اہل حدیث ہے حضرت علی کا نام واڈے بھی چہرے ہو جی کھڑ گئے جنہیں اہل حدیثاں جی کدھر مشکل کشا یہ دونوں کے چہرے کھڑ گئے میرے آسوڑے واڈے چہرے کھڑ مولا کو مجھے سائد کر صحابہ کرام نبی گھر سنا رہے ہیں تو ساں دو لطف کٹھے رہے ایک دے ایتھے میرے کو سن کے رہے ایک یہ ذہن سے رکھنا ہے یہ مولوی ایتھے بیان سناتا ہے جب نبی سناتے ہوں گے کیا بات ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سنتے ہوں گے وہ تو کی سواد ہوگا وہ سواد رہنے دے یار
ذرا مہربانی کر کے دو رہنے بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرماتا ہے اذ نادى ربه نداء خفیا اس وقت کو یاد کیجئے جب زکریا نے چھپ کے اپنے رب کو آواز دی اندر جا کے چھپ کے اپنے رب نال گل کیتی جیڑی انہیں چھپ کے کیتی سی تو کھلے عام سنا دے کیا کہنے ادو چھپن دی لوڑ تھی ہن چھپن دی ضرورت نہیں ہن گل سنا انہیں اپنے رب نال اندر وڑ کے پنجابی سمجھ آ گئی حضرت زکریا نے اندر وڑ کے کدے کو پہ چھپتا سی اللہ کو اور جگہ بتائی تو کسی بندے کو باہر کھڑتا آ تے گل سنا وہ کدے کو دور پہ کھڑتا اینا بندے کو یہ مطلب کہ سارے اپنے منن والے کو وکھرے ہو گئے تے اندر وڑ کے حضرت زکریا نے آواز دیتی ہن دھیان نال سننا نبی سنا رہے ہیں صحابہ میں سنا رہا ہوں اج لاہور ادو کی اثر ہوا سی پتہ نہیں آج کی اثر ہوتا ہے کوئی پتہ نہیں سنانا ضرور کی آواز دیتی قال اس نے کہا ربی انی اہل العزم منی واجتہاد الراس شیبا فلم اکن بدعائک ربی شقیا اے میرے رب مجھے بڑھاپا اتنا آ گیا ہے ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں سر کے بال سفید ہو گئے ہیں امراض آخرن بیوی میری بھانج ہے بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں یہ تینوں کمزوریاں مجھے کھا گئی ہیں بیوی بھانج ہے بال سفید ہے ہڈیاں کمزور ہیں اللہ فرمایا گھبرا گئے فرمایا کیوں گھبرانا اکم بدعائی کا ربی شقیہ جس کا تیرے جیسا رب ہو وہ بد نصیب نہیں ہوتا چھوٹیاں چھوٹیاں پریشانیاں تو اپنے آپ بد نصیب نہ کہنا وہ رب اس وقت بھی تھا وہ آج بھی ہے اور اس کا بھی وہی رب تھا ہمارا بھی وہی رب ہے لہذا اس رب کی موجودگی میں بد نصیب کہنا بد نصیبی ہے فرماتے میں بد نصیب نہیں جس کا تیرے جیسا رب ہو اتنا رب راضی ہوئے فرمایا پھر روڑا ہی کوئی نہیں وہاں کاڑے کر دیا ہڈیاں مضبوط کر دیا اللہ کیڑی دعائی کرنی سی کون نہیں آکھنا سی نا یار ہڈیاں کی مضبوطی واسطے کہنے ٹیکے کرنے سن اللہ آکھنا سی ہو جا صدقے جا سلیخا کی طرح جوان ہو جانا سی بیوی جوان کر دیا تیرے بال کھڑے کر دیا ہڈیاں مضبوط کر دیا فرمایا نہیں جدہ خطرہ ہے وہ کم کر جدہ تو ڈرنا پہ وہ کم کر اللہ فرمایا کر کر فرماتے ہیں فَإِنِّي خِفْتُ مَوَادِيَ میں ورائی میں ترجمہ ہے ہی کر جنہیں شاہ رفیع الدین صاحب نے کیتا ہے وہ فرماتے ہیں اس نے کہا اے میرے رب میں ضعیفی سے نہیں ڈرتا میں ہڈیوں کی کمزوری سے نہیں ڈرتا میں ڈر رہا ہوں اپنے وارثوں سے جو میرے پیچھے آنے والے ہیں یہ سن رہا نہ پھر میرا ترجمہ ہوئے ہے میں وہ کہتا ہوں جب میرے پلیس موجود ہے جو بدیا میں ڈر رہا ہوں اپنے وارثوں سے کن وارثوں سے فرماتے ہیں میں مرائے جو میرے پیچھے میری جگہ میں بیٹھنے والے ہیں میرے جانے کے بعد جو میری جگہ پہ آنے والے ہیں ان سے ڈر رہا ہوں انہوں نے مار دیا ڈرنا نہیں فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا اس کو نہ مار مجھے ولی عطا کر صدقے جاواں اور رہنے دے انہیں جیسے بھی ہیں خطرہ ان سے ہے لہذا مجھے ولی عطا کر نبی ولی مانگ رہا فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ نَبِيًّا نہیں اگر نبی بھی ہو تو ولی ہو اگر میرے پاس کوئی نبی بھی ہو تو ولی ہو فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا مجھے اپنی طرف سے کوئی پر ولی عطا کر یہ مطلب ہے نالو نال نتیجہ بنتا جائے
तहफ़्फ़ुज़ के लिए वलायत को मांगती है। चलो आज वलायत का भी तर्जुमा सुन लो। ऐवे बंदे डरते ने वलायत तो हज़रात जरूरी ऐलान सुनिए, नबुव्वत की हिफाजत को विलायत कहते हैं। पैगाम नबी के तहफ़्फ़ुज़ को वलायत कहते हैं। मुझे अपनी तरफ से एक वली अता कर। कौन बयान दे सदके जान नबी किदे कोल पे वली मंगदे अल्लाह कोल। हुण जिन्हें तवज्जो ना कीती कल पांदे हो, मेहरबानी करो कल पाओ। मैं गर्दन कटा देगा वीडियो के सामने बयान कि हजरत ज़करिया क़यामत तक कोई साबित करे, कि क़यामत तक कोई साबित करे, क़यामत तक कोई साबित करे कि अल्लाह हजरत ज़करिया नूं आख्या होवे तू नबी है तो नबियों का वारिस ही कोई नहीं होता। बहुत शुक्रिया यार। किस्सा क्या होता है क्या नहीं होता ये अगली बहस है। जो हजरत शुक्रिया की हजरत ज़करिया ने अर्ज़ की थी कि फहब ली मिन लदुनका वलिय्या, मुझे अपनी तरफ से एक वली अता कर। तो अल्लाह पाक ने की इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक फरमाते की करना ही वली आया। वली का तर्जुमा बची है। फरमाते ने यारी सुनी व यारी सुमिन आले याकूब का, वो मेरा भी वारिस बने, आले याकूब का भी वारिस। मुझे वली दे जो मेरा वारिस बने, मुझे वली दे जो मेरा, मुझे वली दे जो मेरा वारिस बने। मुझे ऐसा वली दे जो मेरा वारिस बने। एक लतीफ कर दे कुरान च जिथे वली आया उथे मौलियां तर्जुमा दोस्त की अल्लाह वलीउल्लज़ीना आमनू, अल्लाह दोस्त है ईमान वालों का। इन्नमा वलीयुकुमुल्लाह, सिवाय इसके नहीं कि अल्लाह तुम्हारा दोस्त है। इन्ना औलिया अल्लाह, कुरान पढ़ तर्जुमा जो अल्लाह के दोस्त हैं। वली का की तर्जुमा किया एक बार मुंह चो कटो सारे दोस्त। पूरे कुरान च ये आयत है, ये सूरह मरियम की आयत है। जिन्हों भुल गई ना मैं उन्हें शिया नहीं समझना, क्योंकि आयत का नंबर ही 5 है। सूरह मरियम के कितने नंबर आए थे? कुदरती है 4 भी हो सकती थी, 6 भी हो सकती थी, लेकिन कुदरत ऐसा है। आयत का नंबर की 5 है। इतने तर्जमा वली का दोस्त ने किया, एडा मैं लुत्फ लिया जिमें किसी की चोरी नहीं फड़ी जाती। हाँ फड़ी जाती है 100 दिन चोर का यदा मतलब चंगी भरी पंजाबी हो गई है। तो एवं तुम ना उन्हें कणक बैठे मैं अगले दिन भी लाहौर आख्या कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा गुजरात गए थे तो सारे पाकिस्तान जो उर्दू बोलते हैं तो साढ़े नाल पंजाबी बोल रहे। पता नहीं सानू पढ़ समझ नहीं सकते मस्कीना उर्दू समझ नहीं होनी, क्योंकि उन्होंने तो खिताब शुरू किया गुजरात वाले हो, यदा मतलब बड़ा समझिया ये पंजाबी जोगे उधर का मैं तय कर लिया कि साढ़े जे तुम गुजरात इस तरह समझिया ना, मैं भी सारे लाहौर जी पंजाबी ही बोल साढ़े शहर जाके पंजाबी बोलो ऐसी तो उर्दू ना मुतमन करिए क्यों अभी भी तो पंजाबी बोलना जी। मेहरबानी बहुत शुक्रिया। पंजाबी की गल कर रहे मुझे वली दे जो मेरा वारिस बने। ये वली का तर्जुमा पूरे कुरान की किया दोस्त इत्थे जरा कीता ना सुनो। फहब ली मिन लदुनका वलिय्यन, बस बख्श तू मेरे लिए अपने पास से वली। वली इत्थे तर्जुमा कीता ही नहीं है। मजा ही नहीं लिया मैं बयान इत्थे वली ने थले वली ने छड़िया जे बली ने थले
कुरान से दोस्त ऐसे बनी अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी, क्योंकि अंदरों तर्जुमा करने वाले जानते सन कि अगर इच्छा लिखा ना फहाबली मिल्लतुल कवरियन, मेरे बाल सफेद ने, हड्डियां कमजोर ने, बीवी भागे, मैनू को दोस्त दे। ते किसी बंदे मुसीबते खड़ो के पूछना है, जब दोस्त ही मांग रहा था तो बीवी के बुढ़ापे की शिकायत क्यों करना? दोस्त का बीवी के बुढ़ापे से क्या था? दोस्त का सर के बाल चिट्टियां वाला दोस्त दे दे, सर के बाल काले ने ते कालियां वाला दोस्त दे दे, ये क्या है? बीवी घर है, मंगदा पे दोस्त है, मंगदा पे अपने वास्ते दोस्त है। ये मतलब तेरे गल्ला दसदियां ने। दोस्त का माना फिर पंजाबी च करना ही लाहौर बदले वास्ते। दोस्त पंजाबी च यार है, यार ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੈ ਜੇ ਯਾਰ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇ ਜੇ ਯਾਰ ਤਰਜਮਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਵਲਾਇਤ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਏ ताकि वलायत लाइट हो जाए। इमाम वली हुकुमला ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਲਾ ਵੀ ਯਾਰ ਹੈ, ਨਬੀ ਵੀ ਯਾਰ ਹੈ, और कुरान का ना है। कुरान ते मेरे हाथी होश को कम नहीं किते फस जाएगा। ये ਜਿਹੜੇ यार ਹੁੰਦੇ ना ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇਨਕਾਰ ਬੰਦਾ ਕਰ ਛੱਡਦਾ ਤੇ यार फिर भी यार ਰਹਿੰਦਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ ਕਿਤੇ ਫਿਰੀਏ ਟੁਰੀਏ, ਉਹਦਾ ਯਾਰਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਰਦੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਯਾਰਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸੂਪ ਨਾ ਪੀਏ, ਉਹਦਾ ਛੱਡ ਪਰ ਜੂਸ ਪੀਏ, ਛੱਡ ਪਰ यार बंदे रोज आते ने छड़ पर कि अल्लाह तेरा यार है, ओ दुआ का नमाज पढ़ उन बात छड़ पर अल्लाह का रोजे रखो उन बात छड़ पर। मेरा जुमला बड़ा पुराना है, आज पहली बार यहाँ दोहराने हजरत जरूरी पता ऐलान क्यों कर खिताबत का मेरा अंदाज, क्योंकि बंदे मजलिस मुफिदत समझते थे, ऐलान बड़े ध्यान नाल हजरत जरूरी ऐलान सुनिए, जिसकी इताअत वाजिब हो उससे यारी नहीं हो सकती। मौला भानु जजा दे रहे क्या बात, अल्लाह की इताअत वाजिब है, उससे किसी की यारी नहीं। नबी की भी इताअत वाजिब है, मैंने मैयत है रसूला फकत अता अल्लाह, रसूल की इताअत ही अल्लाह की इताअत है। सिर्फ एक जिन्हों रसूल ने मुबालग खड़ गया कैसे अनफुसना अपने नफ्सों को लाओ, और मोहम्मद अपने नफ्सों को लेके आ गया है। ऐ मिनहाजुल कुरान, ऐ तारुल कादरी और फरमाते मुबालग में हसनैन गए हैं, बेटे बन गए, बतूल गई है, निशा बन गए, अली गए हैं, नफ्से रसूल मौला भी हो, तो मुंह देखना भी इबादत है, जिक्र भी इबादत है, मोहब्बत भी इबादत है। तेरी एक सिर्फ सकने की इबादत तो है। अली फरमाते ने मोहम्मद कहते हैं तेरे सिर्फ तो सदके, फरमाते ये सारी बातें मोहम्मद कहते हैं। आप क्या कहते हैं? फरमाया अना अब्दुल मिन अबीद मोहम्मद। जब मोहम्मद के मानने वाले खड़े हो, उनमें खड़ा होना मुझे फख्र है। यारी पे
تانوں کی امید ہے کہ اللہ فرمایا میں نبیوں کا وارث ہی بن گئی. اللہ فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں ایک ولی کی اور وہی تیرا وارث ہوگا. نام اس کا یحییٰ ہے. ہم نے رکھا ہے، ہم نے ثبوت کی یہ کہ وہ میرا ولی تمہارے سے. اللہ فرماتے لم نجعل لہ من قبل سمیہ، یہ نام جو ہم نے رکھا ہے اس سے پہلے کسی نے سنا بھی نہیں ہوگا. ہائے ہائے، یہ مطلب ہے جو وارث رسول ہوتا ہے، جو وارث نبی ہوتا ہے، اس کا نام اللہ رکھتا ہے اور اس سے پہلے وہ نام کسی کا نہیں ہوتا. آپ بتاؤ وارث محمد کون ہے؟ کیا بات ہے؟ یا جس کو تو وارث سمجھتا ہے اگر میں اس کے نام کا بندہ اس سے پہلے دکھا دوں تو پھر بتانا تیرا فیصلہ کیا ہے. ہم جنہیں وارث مانتے ہیں علی سے پہلے کوئی علی دکھا، حسن سے پہلے کوئی حسن دکھا، حسین سے پہلے کوئی حسین. اللہ بھی کون جزائے ہے. شبیر احمد عثمانی، شبیر احمد عثمانی مفسر قرآن نے دیوبند پڑھے لکھے بندے جانتے ساری کتاباں سی لاہور ہی کھڑنے پر میرا حال اسی بھی لے جانے. مہربانی فرماؤ یار میں نہ لے کے جانا سی. میں کہ میں دوسرا قرآن 2 دے دیں، انہاں کہنے لے جاؤ تو فتح. وہ بڑا وسیطہ جا ہو چکا ہے برکیاں دے اعتبار نال کہ پھر وہ میرے کول موجود ہے. ڈر سے کیا بات ہے. کتنا شکریہ یار مہربانی کر اے جڑا نعرہ میں ماریا نا میرے مہربان دوست نعرہ حیدری یار بندے اپنے کے گھر ذکریہ دی کو دے نعرہ علی دا مان. اصل جو نقص ہے کہ ایسی باتیں علی والوں کی سمجھ میں آتی. بہت شکریہ کرتا آن سن کے ڈر سے وارث مانگ رہا. اس گل کی میرے سمجھ نہیں سی ہوتی بھی منگتا بھی وارث ہے تے ڈر بھی وارث آنا. وہ شبیر احمد عثمانی دے بچے کیوں اس مہربانی کی انہوں نے کی ہے محنت کی ہے تو تک بھی پہنچ جاتے. وہ فرماتے ہیں در اصل جو ان کے بھائی بند تھے، بھائی بند، بھائی نہیں بھائی بند. ایتھے کل میرا جو رسالہ پڑھنا ہے تو اردو خطاب تو سا سننی تے جڑے بندے بھائی بند کا پتہ نہیں انہوں نے کی سنے. بھائی اللہ دے بندے ہو کہ میرے منہوں کبھی اردو کی لفظ نکل جاتی ہے تو انہوں نے ذرا برداشت کریا کرو. بڑے والے انہوں نے لکھی ہے میں کتوں کر میں دینے جو گئی نہیں. وہ اپنے بھائی بندوں سے ڈرتے تھے. بھائی بند کیوں ہے؟ بھائی بند ایک بھائی ہوتا ہے ایک بھائی بند ہوتا ہے. انہوں میں پنجابی چ سمجھا سکتا. ایک بھرا ہوتا ہے نا، ایک بھرا بڑھیا ہوتا ہے سرگے جانا. ایک بھرا ہوتا ہے ایک بھرا کئی بیویاں نے 4 بھرا سکے بھرا ہوتے ہیں. ایک وکھرا فروٹ لے کے آ جاتا ہے یہ کون گے یہ میرا بھرا بنے گے. اللہ بھی یہ بندیے انہوں نے رہو جڑے اللہ بنائے ہیں. جدو ایب نکلے گا بنے چو نکلے گا بھراواں چو نہیں نکلے گا. کیونکہ اللہ بعد میں تین 4 بھرا دیتے ہیں وہ تیرے بھائی نے. تیرا وکھرا شاہ پر ٹنگیا ہوتا ہے بھائی بند. بھائی خرابی جدو نکلے گی ناراض ہونا راضی ہونا ہو گیا. خرابی الحمدللہ الحمدللہ انہیں چوں نہیں نکلے گی. جب بھائیاں چوں نہیں نکلے گی کتنے چوں نکلے گی؟ بھائی بند چوں. اینا فرق ہوتا ہی وہ دے بنائے وجدے اپنے بنائے. خرابی جب نکلتی ہے ہمارے بنائے ہوئے سے نکلتی ہے، اللہ کے بنائے ہوئے سے نہیں. میرا خیال ہے وہ سمجھ آئے. وہ فرماتے ہیں وہ اپنے بھائی بندوں سے ڈرتے تھے کہ لفظ سنو گے آواز ٹھیک آ رہی. فرماتے ہیں ان کو ڈر تھا
کہ وہ بھائی بند اپنی بد عمالیوں اور غلط کاریوں کی وجہ سے میرا دیا ہوا نیک رستہ بگاڑ نہ دے، اپنی غلط کاریوں کی وجہ سے میرا دیا ہوا رستہ میرے بعد میری جگہ پہ آ کے بگاڑ نہ دے۔ وہ بعد میں نظام کے بگڑنے کو مد نظر رکھ کے وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ یہ جو بیٹھنے والے ہیں نا میری جگہ پہ، یہ اور لفظ ایک کی لاہور بھی سمجھ میں آیا تو میں کہتے پڑھ لیں گے احتجاج۔ ایک انگریز نے کسی پاکستان کے اندر جا کے کہ میرے کو سگریٹ ہے تیرے کو لیٹر ہے، اشارہ کیتا کسی ایئرپورٹ لیٹر ہے میں سگریٹ لانا، اس لیٹر کٹ کے ساڑھے چھ ہوگا تو لیٹر پھڑاڑ میں ملا لا اس لیٹر آپ پاڑ وہ دے کے لیتا وہ سگریٹ آپ ٹوڑ گئی، اس تھلے لیٹر بھی سوٹیا ڈبی بھی سوٹی تو پیر مارے۔ پھر اس آخیا کہ میں آج تو سگریٹ نہیں پیے گا احتجاجن کہ میرا زندگی جو اس بندے نے وہاں پہ ہے جڑا تھینک یو آ کے بھی نہیں دے۔ کچھ لوگ اس گل تو بھی احتجاج کر رہے ہیں، میں نے احتجاج کا مجبور نہ کرے، کم از کم مہربانی کرے جڑا لفظ میں آخر لگا کہ وصول کر رہے ہیں، جب تھی پران ٹر گئے تو میں پھر کوئی لفظ نہیں جاتا، میں پیار نہ کر پہ کرنا۔ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں اصل میں نبی ڈر رہا تھا کہ اس کے بعد آنے والے نااہل تھے، معظمہ کا ذکر کر رہے ہیں، اتنی محترمہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ میں کو ذکر بندے کر سکتے ہیں کچھ بھی نہ تمہید میری گھنٹہ ہے ایک منٹ ایک جملہ بی بی دی شان دا میرے انسان قبول کرنا۔ فرماندن ڈر تھا کہ میرا رستہ بگاڑ نہ دے لہذا جی چاہا، کدا جی چاہا حضرت زکریا کا شکریہ کہ میرا کوئی ایسا بیٹا ہو، میرا کوئی ایسا بیٹا ہو جو اپنے باپ داداؤں کی گدی پہ بیٹھ سکے، جو اپنے باپ داداؤں دادا اور دادا نگر دادا کم از کم ترین باپ دادا دادے دا باپ اے دا باپ جو اپنے باپ داداؤں کی گدی پہ بیٹھ سکے۔ یہ مطلب ہے نبی کی گدی پہ وہ بیٹھ سکتا ہے جس کی نسل پاک ہو، جو اپنے باپ داداؤں کی گدی پہ بیٹھ سکے، جس کا باپ بھی پاک ہو، دادا بھی پاک ہو، پردادا بھی پاک ہو، پردادے کا باپ بھی پاک ہو، لہذا نبی کا وارث ہو ہی ہو سکتا ہے جس کی نسل میں مشرک کوئی نہ۔ صدقے جانا کئی مولا تم جزائے خیر دے اور وہ میرے علم و حکمت کا وارث ہے، علم و حکمت کا وارث۔ چلو گل موقع ایتھا ہی موقع، یہ مطلب ہے نبیوں کا ورثہ ہوتا ہے اور نبیوں کا وہ ورثہ آپ کی نظر میں علم ہوتا ہے یا حکمت، ایسے ہی مکو دوسری گل اسی نہیں کرتے۔ یہ مطلب ہے نبیوں کا ورثہ ہوتا ہے، جب ورثہ ہوتا ہے تو وارث بھی ہوتے ہیں۔ حضرات مہربانی کیجیے، غصہ نہ کیجیے، اگر نبیوں کا ورثہ علم ہوتا ہے تو پھر رسول کا وارث کون ہے؟ اگر نبیوں کا ورثہ علم ہے تو
विच बुला दे। अल्लाह आख्या जा फरिश्तियां नू मेरा जन्नत विच बुला दे। मैं रब रब करके हर वेले कीता अपने नाम मिला दे। फरिश्ते आखे तू टुर जा और मुंह ते मार के चाहते या सीधा टुर जा दोज़ख विच तेरा अली वाला टोकन छाते। जनाब अली आबाद है जो अली का भेजा हुआ रिज़्क़ कराया है। कलेजों से आवाज़ तारीख़ी नारा हैदरी। तकरीर हो चुकी है, एक घंटा मैं पढ़ चुका हूं, मेरे को 1 घंटे तो 1 मिनट होते हो। जनाब सईदा नजराना थोड़ा कबूल कर, बड़ी आमद का लम्हा लम्हा कबूल हो मैं पार कर। हुण मैं शान ज़हरा पढ़ना 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट या 5 मिनट हमने 1 घंटा से खुदा की कसम तफसीर की थी। इसका मतलब है कि अल्लाह इस विरसे की हिफाजत का जिम्मा था। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने नाज़िल किया है, हम हिफाजत भी करेंगे। वो क्या है जिक्र? ये निज़ाम तौहीद है, ये पैगाम रिसालत है, ये अल्लाह की वही है, ये निज़ाम हलाल व हराम है, ये निज़ाम जायज़ व नाजायज़ है। अब अरब के बच्चों बड़े खुश थे, उन लिखा ज़ियाउल कुरान पीर करमल शाह बेरा शरीफ जस्टिस करमल शाह ए दादा साहब थोड़े करीब है, इत्थों मैं खरीदी है वो सारी ज़ियाउल कुरान। वो इरशाद फरमाते हैं कि कफार जब इस्लाम की रोज अफजू तरक्की देखते थे, सुभान अल्लाह, मेरा दिल करता है तो बाला बच्चों को उठा के पूछा रोज अफजू की नुआन आगे पता लगे मैं लाहौर पे पढ़। कफार जब इस्लाम की लाहौरियां 2 सिफत, एक तो इथों बंदा गया हो ना किसी और शहर तो भावें बंदा कि सियानी गल करे तो अगों लाहौर के बंदे आ जाते हैं असी लाहौर होने सानू की दसना। एक तो ये फखर है बाहर के इलाका च लाहौर की यह पोजीशन है कि जिस मरीज को बीबियां दसन लाहौर लै गए दूजियां रोन लग पई। कोई पोजीशन नहीं पूछती, कोई लेबॉर्ट्री च की आया है या कोई टेस्ट नहीं आया, सिर्फ एक आ गया ये लाहौर दूजियां रोन लग पई जो अल्लाह ये जो तारीफ हो लाहौर। जब कुफार इस्लाम की रोज इस्लाम की कुफार रोज अफजू यानी दिन ब दिन ज्यादा से ज्यादा अफजू में ज्यादा, जब इस्लाम की रोज अफजू तरक्की को देखते थे तो अपना दिल बहलाने के लिए कहा करते थे कि फिक्र की कोई बात नहीं, ये इस्लाम चंद रोजा खेल है। कौन अंदर आखिरी जुमले 2-3 मिनट कफार कहते थे और वो अपना दिल बहलाते थे। दिल बहलाना मुहावरा है, ये लाहौर वाले वो दिल बहलाना इंजी समझो किसी बंदे ने कोट चंगा पाया हुए तो दूसरे बंदे को वहम लग जाए कि कितों गया है, लिहाजा वो सौन लगे दिल बहला के सौंदा है, लड़ेगा होगा कुफार एक दूसरे का ऐसा के जावा दिल बहलाते थे कि चलो सोइए तो सही ना। इस्लाम की रोज बरोज तरक्की देखते थे तो दिल बहलाने के लिए कहते थे कि कोई बात नहीं, ये इस्लाम चंद रोजा खेल है। क्यों? वो सुनो जी, इस्लाम ये चंद रोजा खेल है और ये रुखसत हो जाएगा कब? जब ये दुनिया से उठेगा, जब ये दुनिया से रुखसत होंगे तो इस्लाम भी साथ ही रुखसत हो जाएगा, क्योंकि इसकी साथ तक है। क्यों? थोड़ा जुमला है जरा घंटे का तुम मुंतजर सो वो पढ़ लेना। कफार अपना दिल बहलाने के लिए कहते थे इसका तो कोई बेटा ही नहीं है। जिनने सकरिया वाली कहानी सुनी है सारी पहले सुनने वाले बता बता देना, इस रसूल का तो कोई, इस मुस्तफा का तो कोई बेटा ही
مشن کو جاری رکھ سکے. کافروں کے ذہن میں دوست کیوں نہیں آئے؟ اگر ولی کا معنی دوست ہے تو کافر یہ بھی تو سوچ سکتے تھے کہ چلو کوئی بات نہیں، اگر اس کا بیٹا کوئی نہیں تو اس کے دوست اس کے دین کے مشن کو لے کے آگے بڑھ جائیں گے. یہ مطلب ہے کافر تھے مگر اتنا وہ بھی جانتے تھے یہ دین کا مشن یاروں کا کام نہیں، بیٹوں کا یار دوست. شکریہ جناب. یار دوست اطاعت کے لیے ہوتے ہیں. اگر کسی کو دوست بھی کہا جائے تو وہ ماننے کے لیے ہوتا ہے، مشن کو چلانے کے لیے نہیں. زکریا نے بھی بیٹا مانگا تھا. اس نے مانگا تھا، اس نے مانگا تھا. مانگنے والے نبی اور ہیں. جسے مانگنے سے پہلے دے اسے محمد کہتے ہیں. نہیں اجے سوال نہیں ہے. ایک نبی نے کیسی اذهب الى فرعون انه طغى. اللہ نے فرمایا موسیٰ جا فرعون کی طرف، وہ باغی ہو گیا ہے. تو حضرت نے فرمایا رب شرح لی صدر، اے اللہ جاتا ہوں لیکن جانے سے پہلے میرے سینے کے علم کو کشادہ فرما. اس کے سامنے ایک فرعون تھا، محمد کے سامنے کئی فرعون تھے. اس کو کہنا پڑا رب شرح لی صدری. میرے نبی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑی. اللہ خود ہی فرما علم نشرح لک صدرک. ہائے ہائے اے حبیب کہ ہم نے تیرا سینہ علم کے لیے کھول نہیں دیا. زکریا کو مانگنا پڑا. میرے بعد حالات خراب ہیں، فَحَبْلِ مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، مجھے ولی عطا کر. جب لوگوں نے کہا یہ ہے ابتر، یہ ہے ابتر، اس کے ساتھ ہی اس کا دین بھی ختم ہو جائے گا. اللہ فرمایا حبیب اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے وعدہ کیا ہے، ہم نے نازل کیا ہے نا، تو ہم حفاظت بھی کریں گے. فرمایا حکم کر دیا حفاظت. فرمایا یہ دل بہلاتے ہیں. تیرے رخصت ہونے کے بعد تیرا دین بھی رہے گا، نام بھی رہے گا، نشان بھی رہے گا، نظام بھی رہے گا، توحید بھی رہے گا، رسالت بھی رہے گی، پیغام قیامت بھی رہے گا. کیوں؟ فرمایا سب کچھ بچانے کے لیے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. سید ابو اللہ مودودی، سید ابو اللہ مودودی فرماتے ہیں اس ایک آیت میں ہزارہ آیت ہیں، لیکن مودودی صاحب فرماتے ہیں اس ایک آیت میں کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اس ایک آیت میں نبی کے لیے اہم خوشخبری تھی. نبی کے لیے اہم خوشخبری تھی. پیر کرم علی شاہ فرماتے ہیں کافروں کے لیے منہ توڑ جواب تھا اس ایک آیت میں. ایک انہوں نے لکھا اس ایک آیت میں نبی کے لیے خوشخبری تھی. انہوں نے لکھا اس ایک آیت میں کافروں کے لیے منہ توڑ جواب تھا. ہوں میرا دل کرتا ہے اس مقدس محفل قرآن کھول کے پڑھا تے آقا نبی کے لیے خوشخبری بھی ایک ہے. نہیں سوال نہیں ہے. نبی کے لیے خوشخبری بھی ایک ہے اور کافروں کا منہ توڑ جواب بھی. اے من جا وہ کل بھی ایک تھی، وہ آج بھی ایک ہے. ان کے کوثر سے مراد خیر کثیر ہے اور خیر کثیر سے مراد کل بھی
مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ہم نے تجھے بھیجا ہے مبشر بنا کے, نذیر بنا کے, سراج منیر بنا کے. اللہ فرماتا بشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. مومنوں کے لیے محمد کا آنا بہت بڑی خوشخبری ہے. مومنوں کے لیے رسول کا آنا بہت بڑی خوشخبری ہے. آج کا میرا پیغام ہے جو پوری کائنات کے لیے خوشخبری ہو اسے رسول کہتے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. جو پوری کائنات کے لیے خوشخبری ہو اسے رسول کہتے ہیں. اور جو رسول کے لیے خوشخبری ہو اسے بدور کیسے ہے. اور جس کو پھر لوگ خوشی کتنے لکھی, خوشی کتنے لکھی حضرات, خوشی اچھے لکھی. کرو سیال چ وضو, کرو سیال چ وضو میں دساں کتنے لکھی. نہ بندے تو ہے ہاں تسی ولایت منوا کے پھردا جنہاں نبی دے آن دی خوشی قرآن چوں نہیں لبھی. انہاں نوں ولایت قرآن چوں کتھوں لبھی. معصوم فرماتے ہیں جب ہمارے منکر قرآن کو کھولتے ہیں قرآن اپنے معنی چھپا دیتا. قرآن اپنے مفہوم باطن میں لے جاتا ہے. حالات پہ آ ہی نہیں سکتے. خوشی کتنے لگی لاہور چ خوشخبری کی بند جنہوں سن کے بندے پٹن لگ پڑے. آج ایک کو کھلو کے اعلان کرے تواڈے علاقے چ اسی گیس دے رہے ہیں تو بندے رونے لگ پے. اوے اللہ دے بندے بندے ہسدے نے کیوں جڑا روے لوگ اندر لکھ دی لعنت تیرے تے. او خوشخبری کیا سناندا تو کہاں تو بیان ہونا. اے او خوشخبری کیا سناندا خدا کی قسم. بشر المؤمنین نبی کا آنا خوشخبری ہے. آج تواڈے کے میں ترلا کروں ہر بندے نے مگر ولایت لے کے نہ چڑھ جاؤ کہ تینوں میں منا کے چھڑے. جیڑا بندہ خوشخبری تے خوش نہیں ہوتا وہ دے تھوڑی کوئی نہیں. تو کوئی نہیں سنے اور میں نہ پاگل بندے تے مگر اٹھ لے کے چڑھ جائے تے محلے دار اگلے بندے تو نے غصہ نہ کری. او یارا جے وہ کرنے پاگل ہے تے تیرے کو سڑکوں تے مگر چڑھ جائے. وہ دور میں اشارہ کرنا بھائی جی پاگل ہن میرے نال دیکھو. اللہ کا فرماتا نبی دا آنا خوشخبری تے بندے کو بولتے نبی دے آن دی خوشی کتنے لکھی. یہ مطلب کہ قرآن دھاچہ ہے نہیں سمجھ آئی. جس کو نبی جیسی خوشخبری پہ خوشی نہیں ہوتی وہ نبی کی خوشخبری پہ کیسے خوش ہو. کیا بات ہے. خدا کی قسم دو خوشخبریاں ہیں. ایک رسول, دوسری بدور. ایک سارے زمانے کے لیے, ایک نبوت اور رسالت کے لیے. اور آخری جملہ جس نے کائنات کو یہ نظام پہنچایا اس خوشخبری کو رسول کہتے ہیں. جس نے بچایا اسے بدور کہتے ہیں. بطول عذرا صدیقہ معاشرہ اسلام سیدۃ النساء العالمین سر اللہ حجاب اللہ